بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان صوبہ سندھ کے آفس سیکریٹری کی ذمہ داری اور میڈیا سیل کی حیثیت سے میرا نام ناصر حسینی ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کا قیام تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو 10 سال کا عرصہ ہوا اس کے ہمارے کیونکہ مختلف شورۂ عالی کا رکن ہے جس میں تمام علماء کرام ہیں اور ہمارے مرکزی سیکریٹری جنرل ہیں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، وہ ہمارے سیکریٹری جنرل ہیں اور وہ یعنی ایک طریقے سے صدر جس کو کہیں۔ پھر ہمارا پورا ایک سسٹم ہے، اسٹریٹجی ایک کابینہ ہے، مرکزی کابینہ ہے، پھر اسی طرح صوبائی کابینہ ہے، پھر اسی طرح ڈسٹرکٹ سطح پہ کابینہ وغیرہ ہیں، وہ سیکریٹری جنرل کہلاتے ہیں۔ اس میں ہمارے شعبہ جات جو ہے مختلف وہ ہیں، جس میں سیاسی سیل بھی ہیں ہمارے پاس، وہ میڈیا کے حوالے سے بھی ہے، تربیت کے حوالے سے ہے، فلاح و بہبود کے حوالے سے ہے، مطلب شعبہ ہیں تو مختلف ہے۔ اسکاؤٹنگ کا شعبہ بھی ہمارے پاس ہے، تو ہم مختلف تربیت کے حوالے سے ہمارے یہاں ویکلی درس وغیرہ ہوتے ہیں، سارے اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ مطلب مختلف ہے، سیاسی حوالے سے بھی مطلب کہتے ہیں ہمیں، ہم سیاست کے حوالے سے اس لیے کہ دیگر تنظیموں ہمارے لوگ اہل تشیع سے تعلق رہنے والے تھے، لیکن اہل تشیع کا کوئی جماعت نہیں تھی سیاسی، تو اس لیے ہمیں کیونکہ ہم مجلس وحدت میں ایک رجسٹرڈ جماعت بھی ہے، سیاسی اور مذہبی جماعت بھی ہے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا مقصد سنت ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں اس ملک کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ نظام قائم ہو، عدل اور انصاف کا مطلب وہ ہو، اور لوگوں کے جو ظالم نظام اسے خاتمہ عدل اور انصاف کے تحت جو یہاں پہ مطلب نظام کا قیام ہو، اس کے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی مطلب سیاسی مذہبی پارٹیاں جو ظلم کے خلاف ان کے ہم ساتھ ہیں۔ ہمارے جو غراض و مقاصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن اور سنت پہ عمل ہو۔ آپ نے ماشاءاللہ دیکھا سوشل میڈیا پہ ہمارے مختلف مرکزی سطح پہ، صوبائی سطح پہ اور ڈسٹرکٹ سطح پہ وحدت مسلمین کے حوالے سے اور اتحاد مسلمین ہمارے مختلف پروگرامات ہوتے ہیں ہمارے ابھی، کیونکہ ایام آزاد چل رہے ہیں، محرم چل رہے ہیں، اس میں بھی ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں اس میں ہم اہل سنت جماعت مختلف مکاتب فکر کے جتنے بھی اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی حضرات، ان سب کو دعوت دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے اجتماعات میں آتے ہیں، وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہم ان کے اجتماعات میں جاتے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، امام حسین صرف کسی ایک مخصوص فرقے کے نہیں ہیں، وہ تمام جیسا رسول خدا عالم اسلام کے لیے رحمت للعالمین اسے ان کے نواسے ہیں، تو یہ انسانیت کے لیے، وہ ہندو کمیونٹی کے بھی ہے، عیسائی کے بھی ہے، سب کے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد کے حوالے سے مطلب چلیں، اور ہماری یہ کوشش ہے اگر ملک میں ہم اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے سب کو لے کر چلیں گے تو اس میں ہم انقلاب مطلب کوشش کر سکتے ہیں کہ انقلاب کے لیے راہ ہمراہ کیا جا سکے۔ باقی ہے کہ کوئی ہمارا وہ نہیں ہوتا، ہمارے جو علماء کرام ہیں، لیڈران ہیں، قائدین ہیں، تنظیم کی پالیسی ہے کہ اتحاد سب کو لے کے چلیں گے تو اسی میں پاکستان کی بقا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم ہیں تو پاکستان ہے۔ دیکھیں ہم پورے پاکستان کے اندر ہمارا ایک سیٹ اپ ہے مجلس وحدت مسلمین کا، اس کے اندر پورے 4 صوبوں کے اندر ہے، یہاں تک کہ کشمیر اندر گلگت بلتستان تک، یہاں تک کہ پھر پاکستان سے باہر امریکہ، مطلب ایران، عراق، جہاں بھی ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہاں ہمارا ایک سسٹم ہے تنظیم کا، یونٹ وغیرہ، اور وہاں کے ذمہ داران ہیں اس میں۔ بس میں آپ کے توسط سے سلامتی نیوز چینل کے توسط سے پیغام یہ دوں گا کہ کیونکہ ماہ محرم اور سفر کا آغاز ہے، چہلوں میں 2 دن کے بعد، اور چہلوں کے بعد ماہ ربیع الاول آئے گا۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی وہ جو چہلم ہے اس کو بھرپور طریقے سے بنائے، سب مل کے بنائے، اس کو کوئی ایسی تفریقی بات نہیں کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اور اسی طرح ربیع الاول میں بھی ہم جو ہے ہفتہ وحدت مناتے ہیں، ہمارے علماء کرام نے، راجہ صاحب نے اور مجتہدین نے کہا کہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول ہفتہ وحدت منائے، تو ہم 12 ربیع الاول کو بھی جشن کرتے ہیں، منقبت کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں ہمارے سبیلیں لگتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سبیل وغیرہ لگائیں اور آپس سے مل کے چلیں، کیونکہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر حالات چل رہے، خاص کر ہمارے جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ مختلف لوگوں کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی شیعہ سنی کے حوالے سے، کبھی مختلف لوگوں سے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی سازشوں کو ناکام بنائیں، ہم آپس میں اتحاد کر کے ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی افواج کی سلامتی کے لیے متحد ہو کے کہتے اتحاد قائم کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ دشمن ہمیں اور وہ کرے اور دشمن کی سازشیں ہم ناکام کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام ٹھیک ہے۔